تیرے خیال کا مجھ کو خیال رہتا ہے، اور کبھی میں ٹوٹ کے رویا نہیں زمانے میں، کبھی میں ٹوٹ کے رویا نہیں زمانے میں، شہ زماں میرا پرسان حال رہتا ہے، شہ زماں میرا پرسان حال رہتا ہے۔ یہاں تو 12:30 بجے تک ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا وقت ضائع کرے 4 مصرے کردار حسین کی تشکیل اور اصلاح کے حوالے سے اس سوال کے سننے والا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جہاں پیدا کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جہاں پیدا کیا، ایک گل کو خل کر کے گلستہ پیدا کیا، ایک گل کو خل کر کے گلستہ پیدا کیا، لامکانے لامکانی سے مکہ پیدا کیا، لامکانے لامکانی سے مکہ پیدا کیا، یہ زمین تشکیل کی یہ آسماں پیدا کیا، یہ زمین تخلیق کی یہ آسماں پیدا کیا، اور ذات واجب نے سجا کے یہ محفل امکان کو، ذات واجب نے سجا کے یہ محفل امکان کو، اس کی زینت کے لیے بھیجا یہاں انسان کو، اس کی زینت کے لیے بھیجا یہاں انسان کو۔ اور آخری شعر ہے کہ آدمی کو ساری خلقت میں بنایا لاجواب، آدمی کو ساری خلقت میں بنایا لاجواب، پتھروں میں جیسے ہیرا جیسے پھولوں میں گلاب، پتھروں میں جیسے ہیرا جیسے پھولوں میں گلاب۔ صلوات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کرتا نہیں ہے جو بھی اطاعت حسین کی، کرتا نہیں ہے جو بھی اطاعت حسین کی، مل پائے گی نہ اس کو شفاعت حسین کی، کرتا نہیں ہے جو بھی اطاعت حسین کی، مل پائے گی نہ اس کو شفاعت حسین کی، کہ جس طرح علی نے نبی کی اسی طرح عباس کر رہے ہیں حفاظت حسین کی، کہ جس طرح علی نے نبی کی اسی طرح عباس کر رہے ہیں حفاظت حسین کی۔ سارے سماع کی مجلس سے یہ شعر پڑھنا میں چاہتا ہوں کہ مر جاتے رنجو غم سے عزیزوں کی موت پر، مر جاتے رنجو غم سے عزیزوں کی موت پر، درپیش کرنا ہوتی شہادت حسین کی، مر جاتے رنجو غم سے عزیزوں کی موت پر، درپیش کرنا ہوتی شہادت حسین کی۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں مولانا رشید پاک صاحب کی خدمت میں کہ دعائیں اور پیش کرنے کی فرائض کو انجام دیں۔ آپ ان کا استقبال بلندی کرنے سے ٹائم نہیں ہے وہاں پہ جی آپ کو پڑھنا ہے، مختصر پڑھ دیں گے شعر بلاغت کو۔ خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے، خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے، علی کی مدح کا پہلا قدم ہی آسمان تک ہے، خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے، علی کی مدح کا پہلا قدم ہی آسمان تک ہے، علی ہیں سامنے لیکن بصارت اپنی اپنی ہے، علی ہیں سامنے لیکن بصارت اپنی اپنی ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ آخری شعر، کتابیں بات کر سکتی نہیں قرآن کے لہجے میں، کتابیں بات کر سکتی نہیں قرآن کے لہجے میں، یہ آزادی مگر نہج البلاغہ کی زبان تک ہے، یہ آزادی مگر نہج البلاغہ کی زبان تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب یہاں پر خاص خدمت میں دعائیں اور بارگاہ عام نظم خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ استقبال بندہ نعرہ سلام سے۔ اللہم صلی علی وقت کا لحاظ پر ایک رباعی سے واضح کروں وہ
بھی سارے ثواب چونکہ معلومات کے سارے ثواب قبر کی منزل مولا کائنات اور رضادار ایک ربائی حاصل کرتا ہوں سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ یوں ہم نے امام ازلی کو دیکھا، یوں ہم نے امام ازلی کو دیکھا، مڑ مڑ کے گلستان کلی کو دیکھا۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ یوں ہم نے امام ازلی کو دیکھا، مڑ مڑ کے گلستان کلی کو دیکھا، مرنے کا مزہ اور بھی اس وقت بڑھا جب آنکھ ہوئی بند علی کو دیکھا، جب آنکھ ہوئی بند علی کو۔ آئیے بڑی خدمت آپ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اختر عباس چون صاحب کی خدمت میں جوان اور حسن برم اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين على القاسم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أنزل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورہ حجرات کی یہ 13 نمبر کی آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی. سورہ حجرات قرآن کا مختصر سورہ ہے، لیکن بہت سارے مطالب اور بہت ہی عظیم سماجی اور اخلاقی مسائل اور مشکلات کا راہ ہے. یعنی یہ سورہ اگر فرصت ہو حضرات تو ایک ترجمہ پڑھیں گے، مختصر بہت ہی مختصر سورہ ہے، تقریباً کل ملا کر 2.5 صفحے کا، لیکن اتنے سارے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس کو قرآن کا اخلاقی ترین سورہ کہا جاتا ہے چھوٹے ہونے کے باوجود. اور ہمارے معاشرے کے مسائل جو ہے وہ ایک بڑے مسائل، بڑی زیادہ مشکلات جو ہمارے معاشرے کی خاص کر ہے وہ اخلاقی مشکلات ہیں. اور سورہ حجرات ہمارے معاشرے کا ہندی معاشرہ یا فقر صغیر کے معاشرے کا ایک بہت بڑا راہ ہے. علاج مریضوں کو اپنے مرض کا احساس ہو تو طبیب ڈھونڈتا ہے،
بیماروں کو اپنی بیماری کا احساس جب ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، اسپتالوں کی طرف جاتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں، کبھی دسیوں لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے جسم کا علاج کر سکے۔ اور قرآن میں انسان کی عظیم ترین بیماریوں کا علاج، نسخہ، شفا، طریقہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن تمہارے روح کی بیماریوں اور دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دل سے مراد روح ہے انسان۔ جسمانی بیماریاں لوگ شفا کے طور پر جسمانی بیماریوں کی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل تاثیر ڈالنے والی ذات، دواؤں میں بھی تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ، وہی دوا کھا کے ایک انسان مر جاتا ہے، وہی دوا کھا کے ایک انسان بچ جاتا ہے۔ اسی نارمل علاج سے جو ہے بوڑھے سے بوڑھے لوگ جو ہے کورونا جیسے وائرس سے نجات پا لیتے ہیں، اور جوان سے جوان لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا؟ تو یہ ہے اثر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی نے مجھے بتایا حیدرآباد میں 3 سال کی بوڑھی خاتون بھی وہ کورونا وائرس سے مریضوں کے بچ کے چلی جائے، اور یہیں لکھنؤ میں جوانوں کو دیکھا ہے کہ جان دے بیٹھے۔ تو موت و حیات کی اللہ کے ہاتھ میں، اور انسان کے جسم کا روح سے رشتہ ٹوٹ جانا، یہ رشتہ داروں کے لیے سخت ہے، فطری طور پر سخت ہے۔ یہ کہ انسان جو ایک دوسرے سے نزدیک ہوں، جن کے ایموشن، جن کے جذبات، جن کے رشتے ملے ہوئے ہوں، جب وہ جدا ہو جاتے ہیں، جو ساتھ رہ رہے ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں، تو انسانوں کے لیے دردمند ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جسم سے روح کی جدائی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے حقیقی مقامات کو جانتا ہو تو وہ بھی اس پر بہت زیادہ راضی ہو، اس کے رشتہ دار بھی بہت زیادہ راضی ہو، یعنی واقعی راضی ہو۔ اگرچہ جدائی کا درد اپنی جگہ پر ہے، لیکن جدائی کا درد ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک مومن کا اپنے اصلی مقام پر پہنچ جانا، اس کی خوشی ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ دنیا میں کون سا بڑا ہنر رکھا ہوا ہے، اور کون سا ہنر انسانوں نے دیا، اور جس کے لیے انسان بہت زیادہ جینے کی آرزو کرے؟ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ لہذا وہ انسان کے جسم کی روح سے جدائی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ انسان زندہ ہو اور زندہ ہوتے ہوئے ہی حیوانوں جیسی زندگی گزارنا شروع کر دے، روح انسان مریض ہو، حیوانوں سے بدتر ہو جائے، جمادات سے بدتر ہو جائے، مٹی اور خاک پتھر سے انسان بدتر ہو جائے، تو ایسے انسان کی شفا قرآن میں ہے، نسخہ قرآن دے رہا ہے۔ اور وہ بدترین بیماریاں جو ہیں، بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری انسان کی اخلاقی بیماری۔ اخلاقی بیماریوں کے علاج جو ہے قرآن کی سورہ میں، سورہ حجرات میں، جو بہت چھوٹا سا سورہ، اس سورے میں اخلاقی بیماریوں کے علاج، ہمارے بعض بزرگان نے اس ایک چھوٹے سے سورے پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، مفصل تفصیل سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے ایک ایک آیت سے 20-25 پوائنٹس جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ نکال کر رکھے ہوئے ہیں۔ زبردستی والی باتیں نہیں، باتیں بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں، الفاظ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لکھتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں، اس میں معنی کچھ نہیں ہوتا، خالی لفظ ہوتے ہیں نہ۔ ایسے لوگوں نے جنہوں نے ہر مطلب میں معنی رکھا ہوا ہے۔ تو اس سورے کی تفسیر بڑی مفصل تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور واقعاً الگ الگ مشکلات کے علاج کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان اگر ہارٹ کا مریض ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، آنکھوں کی مشکل ہے تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اسی طریقے سے جس طرح کا مرض زیادہ محسوس کر رہا ہو انسان، قرآن میں وہاں اس سے زیادہ رابطہ پیدا کر رہا ہے۔ یہ نہیں دوسروں سے رابطہ چھوڑ کے رکھے، اس سے زیادہ رابطہ۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقی بیماریاں اور سماجی بیماریاں چونکہ زیادہ ہیں، ہر بیماری سے زیادہ، کورونا جیسی بیماری میں ہندوستان کے لوگوں نے فتح حاصل کر لی، ایک طرح سے ریٹ گھٹا دیا۔ ہندوستان آنے سے پہلے کورونا میں مرنے والوں کی پرسنٹ جو 6-7% تھا، ہندوستان آنے کے بعد وہ گھٹتے گھٹتے 2 تک پہنچ گیا، کیونکہ یہاں اتنے زیادہ وائرس اور بیکٹیریا اور اللہ تعالیٰ کی گندگی اور غلاظت کے درمیان یوں انسان زندگی گزار رہا ہے، اس میں کیا اثر کرے گا؟ باقی سب تو بہت سارا کوئی ڈرامہ،
لیکن جو واقعی حقیقی بیماری ہے وہ ہماری روح کی بیماری ہے، جو نہیں نجات دیتی، جو فیملی اسٹرکچر کو توڑے جا رہی ہے، جو رشتوں کو بکھیرے جا رہی ہے، جو انسانوں کا دشمن بنائے ڈال رہی ہے، جو بھائیوں کو بھائیوں سے دور کیے دے رہی ہے، جو سماج میں رہنے والے انسانوں کو جن کے اندر فطری طور پر محبت ہونا چاہیے کسی بھی مذہب کے ہو، انسان تو ہے، اور انسان کی محبت ایک فطری چیز ہے، ایک فطری عمل ہے، یہ صرف انسانوں کی تک نہیں ہے، جانوروں بھی ہے کہ جانوروں میں آپس میں ایک رابطہ رکھتے ہیں، ایک انس رکھتے ہیں اپنے ہمراہوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، شیر اور بکری میں جو ہے وہ دوسرا رشتہ ہے، لیکن بکری بکریوں کے درمیان میں، شیر شیروں کے درمیان میں، شیر اتنا درندہ ہے لیکن آپس میں جھنڈ میں ہوتا ہے تو انس محسوس کرتا ہے، ساتھ میں ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں یہ انس پایا جاتا ہے، درختوں میں انس پایا جاتا ہے کہ ایک طرف کو دوسرے سے جوڑ دو، اسی جیسا بنتا چلا جاتا ہے، اسی کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے، اسی جیسا پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسانوں کی محبت ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کو بھی آگے اتنی نفرتیں پھیلائے گی کہ انسانوں سے کتنا دور ہوتا چلا گیا۔ سیاسی طور پر بھی جو بھی پھیلایا جا رہا ہے، سماجی طور پر اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے ہے یہ مشکلات ہمارے درمیان میں۔ خوب ایسی سخت بیماریوں کے درمیان میں سورہ حجرات جیسی سورہ جو ہمارے لیے شفا بن گیا، اگر اس کو فقط ثواب کے طور پر نہ پڑھیں، ثواب کے طور پر پڑھیں گے ٹھیک ہے، آخر میں تھوڑا بہت ثواب ملے گا، انکار نہیں ہے، لیکن ہماری مشکل کا حل نہیں مل پائے گی یہاں۔ اور قرآن کا لفظ آیت ہماری زندگی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی مشکل حل کر لیں گے تو آخرت کا مسئلہ خود بخود ہے، اور اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر اس نسخے حیات کے ذریعے سے اگر ہم نے اپنی اس زندگی کے مسائل کو تھوڑا حل کر لیا تو وہ والے مسائل بعد میں حل ہیں۔ میرے خیال اتنا مقدمہ کافی ہے، مجلس بھی طولانی نہیں ہوگی، آپ یہ سمجھیں مقدمہ اگر اتنا ہوگا تو مجلس بھی لمبی ہوگی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 12:16 ہے، اذان کے یہاں پر ختم ہوگی، جو میرے پاس اپلیکیشن موجود ہے، شاید ایک آدھ دو منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے بعض اپلیکیشن میں، تو ہم اس سے پہلے مجلس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، میں نے برادر کو جو ہے کہا لیکن اور پڑھتے تو ٹائم تھا ابھی، چونکہ اتنا کم وقت بھی نہیں تھا، استفادہ کرتے ہیں آپ کی شاید سے، لیکن خیر آپ نے قربانی دی، ہم بھی قربانی دیں گے تھوڑا سا، اور یہیں پہ جماعت ہوگی نا انشاءاللہ۔ آج مولانا آپ ہیں نا؟ ہاں آپ ہی تھے، تو انشاءاللہ جماعت پڑھی جائے گی۔ یہ قرآن میں جو میں نے جو قرآن کی آیت پیش کی، ایک مختصر سی آیت، اللہ اکبر، میں کہاں سے شروع ہوئی؟ قرآن اس آیت میں پوری بشریت کے ایک بہت بڑے درد کا علاج بتا رہا ہے، جو اخلاقی بھی ہے اور اس سے بڑھ کے سماجی ہے، جو اخلاق و سماج میں گہرا رہا ہے۔ ایسی سماجی مشکل جس سے آج بشریت کر رہا ہے، درد میں مبتلا ہے، یہ جو ڈسکرمنیشن کیا گیا ہے انسانوں کے درمیان میں، جو تمیز کی گئی ہے، جو چھوٹا و بڑا کیا گیا ہے، آج 50,000 بلکہ شاید اس سے بڑی تعداد میں اس ٹھنڈک میں آپ دلی کے شہر بارڈر پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی کراہ کی ایک ہلکی سی آواز ہے، بشریت کا درد، بشریت کی چیخ، بشریت کی فریاد جو اتنے سالوں سے بلند ہو رہی ہے، جس فریاد کو نہیں سنا جا رہا ہے، جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کا بھی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ کچھ تھوڑے سے طبقے میں آ کر اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے ہر ظلم کو روا رکھا ہے عام انسانوں کے لیے، سازشیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ آئندہ 10 سالوں میں کتنا غلام بنایا جا سکتا ہے، آئندہ 20 سالوں میں ایک انسان کو اور کتنا زیادہ غلام بنایا جا سکتا ہے، آئندہ فلاں اتنے سالوں میں اپنی زمینیں ہوتے ہوئے اس کی زمینوں کے ساتھ ہم کیسے غلام بنا سکتے ہیں، مثلا ابھی کی مثال دے رہے ہیں۔ ورنہ پوری تاریخ انسانیت میں یہ ساری سازشیں 2-4% لوگ بیٹھ کے مل کر ایک
پورا ذہن اور پورا زور اس بات پہ لگاتے رہے کہ پورے تمام انسانوں کو کیسے اپنا غلام بنا کے رکھیں۔ بعض لوگ بہت ہی بے شرمی کے ساتھ آگے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم خاص لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارا غلام بن کے رہنا، اگر نہیں رہنا تو جینے کا حق نہیں۔ مثلا یہودی کلچر میں باقاعدہ یہ ان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں کو، غیر یہود کو اگر زندگی کرنے کا حق ہے تو وہ ہماری خدمت کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ زندہ رہنے کا حق نہیں۔ دوسرے لوگ ان کے لکھے نہیں، لیکن انہوں نے یہ بات اپنے ذہن میں طے کر رکھی ہو، لکھتے ہوئے ڈرتے ہوں، لکھتے ہوئے شرماتے ہوں، لکھتے ہوئے اگر کہیں دل ان کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہوگا، لیکن اپنے ذہن میں انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم خاص لوگ ہیں، بڑے لوگ۔ بعض لوگوں نے ملکی پیمانے پر، بعض لوگوں نے قومی پیمانے پر، بعض لوگوں نے نسلی پیمانے پر، بعض لوگوں نے رنگ کی بنیاد پر، بعض لوگوں نے زبان کی بنیاد پر، طرح طرح کے بہت سارے معیارات، بہت سارے کرائٹیریا انہوں نے بنا کے رکھے۔ اس بنیادوں پر، ان تمام بنیادوں پر انسانوں کو، سارے انسانوں کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑھنا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ صدیوں سے، ہزاروں سال سے بشریت گرا ہے، چیخ رہی، فریاد کر رہی ہے۔ 21ویں صدی میں اتنا زیادہ ترقی کر لینے کے بعد اور انسانی برابری کے اتنے نعرے لگا لینے کے بعد اور انسانی عدالت کی ساری باتیں کر لینے کے بعد ابھی بھی حالت آپ دیکھیں کیا ہے۔ یہ میں صرف تھوڑا سا احساس کرنا چاہ رہا ہوں، درد کا احساس ہو جائے تو علاج کا احساس ہوگا۔ جب انسان اپنے مرض کا احساس کرے تو اس کو دوا کی قدر ہوگی۔ انسان اگر وہ اپنے آپ کو مریض سمجھے ہی نہیں تو بہتر سے بہترین ڈاکٹر آ کے اس کو دوا دے، اس آگے دیکھ دے گا، اسے نہیں کھائے گا۔ ایک انسان دیوانہ ہو اور اپنے آپ کو دیوانہ نہیں سمجھے، اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں، سائیکولوجسٹ کے پاس لے جائیں، کیا کہیں گے؟ پاگل سمجھا ہوا ہے، وہ جانے کو تیار نہیں ہوتا، کسی بھی طرح سے جانے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو جب تک انسان اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے تب تک علاج کے لیے کیسے جائے گا؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی امراض کو تو مرض سمجھتے ہیں، پوری دنیا میں ہنگامہ کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، مشکل میں ڈال دیا، بشریت کو بھوکا رکھ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو خطرہ ہو گیا، لیکن ہم روح کے امراض کو مرض ہی نہیں سمجھتے، اس کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ اور یہ معاشرہ جب زیادہ پستی کا شکار ہو جائے تو روحانی بیماریوں کو فخر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، روحانی بیماریوں پر فخر کرنے لگتا ہے، بڑے سے بڑے روحانی مریضوں کو آ کر اپنا خدا بنانا شروع کر دیتا ہے، اپنا پیر اور اولیاء بنانا شروع کر دیتا ہے، پیر اولیاء بناتے بناتے خدا بنانا شروع کر دیتا ہے، بھگوان بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے مرحوم شاعر میں جلدی گزر گئے، ان کا ایک شعر تو پورا یاد نہیں ہے، لیکن اس انداز لگا ٹوٹ نہ ہوگی، میں ایسے شخص کو انسان ہی نہیں سمجھا کہ جس کو لوگ لگے ہیں خدا بنایا ہے۔ جو لوگ انسان سمجھنے کے لائق نہیں ہیں، پوری کوشش کر کے انسان اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بھی انسان کسی پہلو سے نہیں دیکھتے، اس کو بھی لوگ خدا بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں لگ جاتے ہیں؟ اس لیے اپنی بیماریوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ انسانوں نفرتیں پھیلانے والے مجرم قاتل قسم کے لوگوں کے انسان اپنا رہبر بنا لیں، تو اس لیے ہم بیماری اپنی نہیں سمجھتے۔ جب اپنی بیماری ہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا علاج کہاں ڈھونڈیں گے؟ اگر علاج دیا نہیں جائے گا تو کیوں لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اگر بیماری سمجھتے تو علاج کے نام پر اگر اس کی روح نہ ملتی، اس کے لفظ ملتے تو بھی مفید نظر آتے۔ اگر بیماری سمجھتے، اگر روح علاج نہ ملتی، تو حکیم مومن کا وہ واقعہ مشہور نا، حکیم مومن یہ بڑے شاعر موجود ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں، غالب کے زمانے کے، حکیم بھی تھے۔ مریض آیا، کہا کہ مجھے نسخہ لکھ کے دے دیے، مجھے میرا علاج کر دیا، انہوں نے نسخہ لکھ کے دے دیا، کہا 3 دن عمل کرنا ہے اس پر۔ وہ جا کے 3 دن تک مشکل کو گھول کر پانی میں پیتا رہا ہے، کاغذ کو 3 دن تک
لیکن 3 دن شاید پورا نہیں ہو پایا. دوسرے دن وہ آیا کہ کافی حد تک ہمیں علاج ہو گیا, کافی حد تک ہم کو شفا مل گئی ہے, لیکن نسخہ ختم ہو گیا, بھول گیا پورا پانی. ایک مرتبہ اور لکھ دیں. سبحان اللہ, سبحان وہ کاغذ بولنے بھول گیا, ختم ہو گیا. ایک بار اور لکھ دیں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. تو انہوں نے لکھ کے وہی نسخہ دے دیا, ہاں ٹھیک ہے جاؤ, اسی طرح اپنا علاج کرتے رہے. اب اس کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا, حکیم مومن کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا. ان کا کہا یہ کیا کیا, آپ کو بیدار کرنا چاہیے, اس کو آگاہ کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے تم کیا آدمی ہو. اگر نسخہ تو گھول کے پینے کے لیے نہیں کیا تھا, تم کو اس کے مطابق دوائیں کھانے کے لیے دیا تھا, تم یہ کیا کر کے آئے ہو, بتاتے کیا نہیں. اس کو اپنے یقین کی بنیاد پر اس کا علاج ہو چکا ہے اتنا. اگر اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ نسخہ علاج نہیں کرتا, نسخے کی دوائیں علاج کرتی ہیں, تو پھر اس کو پہلے مرتبہ اس کا مرض بھی پلٹ جاتا, اس کا یقین ٹوٹتا, پھر دوبارہ بیمار ہوتا, پھر مجھے نئے سے اس کو علاج کرنا پڑتا. تو جب وہ اپنے یقین کی بنیاد پر علاج کر رہا ہے تو ٹھیک, اسے اسی طرح صحیح ہونے. فی الحال ابھی بعد میں بتا دیا جائے گا کہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جو عام طور سے یہ علمی طور پر بھی طے ہے کہ انسانوں کا تقریباً 80% یا اس سے کچھ کم زیادہ اثر جو انسان کا اپنا یقین اور اطمینان اور یہ اس کی بنیاد پر اس کی دفاعی قوت کا بڑھ جانا اور اس کے امیون سسٹم کا مضبوط ہونا, یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں. یہ جو ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, ڈھونگی ڈاکٹر یہ جو یہ دوائیں تعویذیں لکھ رہے ہوتے ہیں غیر ضروری, اور اس کے بڑے بڑے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, تو 80% علاج تو وہ یقین کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے. کسی نے کسی کو کسی پر یقین دلا دیا, کسی بیوقوف نے کسی احمق کو کسی جادوگر پر اور کسی فریب کار پر یقین دلا دیا. اس یقین کی بنیاد پر وہ ٹھیک ہو بھی جاتا ہے. وہ شیطان پر یقین کر لیتا ہے, شیطان پر بھی جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں مسئلہ وہ اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ نیت کر رہے ہیں کہ انسان کو اپنی پہلے اپنے مرض کا اگر احساس ہو, تو انسان کو مرض کا احساس ہی نہیں ہو تو وہ کہاں علاج کرنے جائے, کہاں ٹھیک ہوگا. احساس ہو, مرض کا احساس کر کے اگر وہ روح قرآن تک نہ پہنچ پائے, صرف کلام خدا تک پہنچ جائے تو بھی علاج ملے گا. لیکن اگر اس کی روح تک پہنچ جائے تو بنیادی طور پر سارے مرض کا علاج ملے گا. اب میں اس آیت کا ترجمہ کروں, آپ اس کا اندازہ لگائیں. آپ اس سے خود اندازہ لگائیں, مجھے زیادہ نہ کہنا پڑے. آپ اس سے خود زیادہ اندازہ لگائیں کہ قرآن نے اس ایک آیت میں کتنی بڑے انسانی سماج کی ہزاروں سال کی بڑی بیماری کا علاج پیش کیا. اور چونکہ تمام انسانوں کا علاج ہے, لہذا قرآن یا ایھا الناس کہتا ہے اس آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, یا ایھا النبی نہیں کہا, یا ایھا الرسول نہیں کہا, ایھا المسلمون نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں, یہ کوئی کلمہ استعمال نہیں کیا. یا ایھا الناس, یہ قرآن میں صرف چند جگہ استعمال ہو, یا ایھا الناس. صرف ناس کا لفظ ہی قرآن کو 19 بار استعمال ہوا ہے, لیکن یا ایھا الناس میں شاید 2-3 بار استعمال ہوا. یا ایھا الناس, اے تمام انسانوں. اور یہ بہت یہ ہے کہ اگر میں کبھی کبھی یہ شکوہ کر چکا ہوں, خدا توفیق دے, کسی کو توفیق دے, شکوہ اس لیے شاید کسی کو توفیق ہو جائے, ابھی سب کے پاس ذرائع موجود ہیں کہ کم سے کم ہم قرآن کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیں جس کو ڈائریکٹ قرآن پوری دنیا کو مخاطب کرے. یا ابھی تک نہیں پہنچا. یا ایھا الناس, تمام انسان. جب کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنوں, وہاں مومنوں کو متوجہ. یہ قرآن میں 89 جگہوں پر استعمال ہوا, یا ایھا الذین آمنوا, 89 مقامات جو مومنوں کو بہت زیادہ اس پر توجہ کریں. لیکن یہ پیغام یا ایھا الناس, اے لوگوں, یہ پوری بشریت کا علاج پیش کیا جا رہا ہے. آخر دیکھو کیا پیش کر رہا ہے قرآن. علاج یہ ہے کہا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, میں نے تم سب کو, یا ایھا الناس, اے تمام انسانوں, میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم سب کو صرف ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اب چاہے جتنے بھی رنگ ہوں, جتنے بھی نسلیں ہوں, جتنے بھی خاندان ہوں, کوئی عرب ہو, کوئی
کوئی عجم ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی افریقن ہو، کوئی یورپین ہو، کوئی ریڈ ہو، کوئی بلیک ہو، کوئی یلو ہو، کوئی کسی بھی کلر کا ہو، لیکن تم سب کے سب اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، میں تم سب کو صرف ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم سب کو مختلف گروہوں میں ہم نے خود تقسیم کر دیا ہے۔ یہ جو تقسیم کیا مختلف گروہ میں، مختلف ملکوں میں، مختلف شکل، مختلف رنگ، مختلف طریقے، یہ تفرقے ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ نفرتیں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کو حقیر اور خود کو بڑا سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ خود کو حقیر اور دوسرے کو بڑا سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ معاملہ دو طرفہ ہے، ایک گروہ آ کر خود کو بڑا سمجھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کرتا ہے، دوسرے بھی دھیرے دھیرے اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مرض دونوں طرف کا ہے، ایک طرف ہے نہیں، یہ دو طرفہ مرض ہے۔ ادھر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کسی خاندان کی بنیاد پر، کسی خاص غیر انسانی معیار کی بنیاد پر، وہ بھی مریض ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھ بیٹھا ہے صرف اس لیے کہ وہ زمیندار گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ وہ نواب گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ وہ فلاں خاندان میں پیدا نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ اس کے آبا و اجداد کام کرتے رہے کھیتوں میں، اپنے آپ کو اگر اس نے حقیر سمجھے تو اس کا حقیر سمجھنا بھی مرض ہے، یہ بھی بیچارہ مریض ہے، لیکن بیچارہ وہ ظالم ہے، یہ بیچارہ ہے، لیکن ہے دونوں مریض۔ جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے اسی لیے لے کے نکلے تھے کہ تم لوگ مریض ہو گئے ہو فرعون کے اندر میں رہتے تھے، یہاں رہ کے اس سے نکل ہی نہیں پاؤ گے۔ جناب موسیٰ لاکھ ان کو تعلیم دے کہ نہیں، تمہاری عزت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تم نبیوں کی اولاد ہو، تم انبیاء کے نسل سے ہو، وہ فرعون کے ماتحت رہ کر اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، لوگوں کو نکالنا ہی نکالنا ہے، یہاں سے مصر سے نکالنا ہے، اسے وہاں سے نکالیں، اس فضا سے نکالیں، اس ماحول سے نکالیں، کیونکہ مریض ہو چکے ہیں بیچارے۔ یہ اتنی عظیم نسل کے لوگ، نبیوں کی اولاد، یہ سب اتنا زیادہ اپنے آپ کو پس سمجھے ہوئے ہیں کہ اس بات پر بھی راضی ہیں کہ اگر ہمارے جوانوں کو فرعون قتل کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے ٹھیک ہے، ہماری عورتوں کو تو چھوڑ دینا ہے۔ اس حد تک جان دینے تک بھی اس حد تک حقارت میں آ گئے۔ تو فرعون یہ کرتا تو قرآن کہہ رہا ہے، ایک جگہ میں نہیں، ایک زیادہ جگہ کہہ رہا ہے، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم ویسومونکم سوء العذاب۔ فرعون تمہارے مردوں کو، جوانوں کو، ابناء کو، تمہارے نوجوانوں اور جوانوں کو قتل کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اپنی کنیزی کے لیے، اپنے خاندان کی کنیزی کے لیے، وَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بدترین عذاب تمہیں دیتا تھا، اس پر بھی وہ بیٹھے ہوئے۔ جناب موسیٰ کو وہاں سے نکال کے لے جائیں، اس طرح سے نکلیں تاکہ سمجھیں کہ مریض تھے، تاکہ سمجھیں کہ انسانی کرامت و شرافت کو کھو بیٹھے تھے۔ لذا قرآن نے آ کر یہ اس عرب کے ماحول میں جا کے بدترین طریقے سے یہ ڈسکرمنیشن کا ماحول بنا ہوا تھا، تبعیض، اردو میں تبعیض لفظ اس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ اب کیا بھید بھاؤ کہیں گے، بھید بھاؤ آسانی سے سمجھنا ہے۔ یہ ماحول عرب میں پوری شدت سے قائم تھا، عرب ہر لحاظ سے دسیوں میں آج میں قائم کر رکھے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیں گے، اس لحاظ سے بڑے، اس لحاظ سے بڑے، اس لحاظ ہم عرب ہیں یا ہم بڑے، باقی سب حقیر ہیں، سب عجم ہیں، سب گونگے ہیں، عجم نہیں گونگے ہیں، کیونکہ ہم شاعری کر لیتے ہیں، ہماری زبان بہت اچھی ہے، ہمارے کلام بہت اچھا ہے، ہم کھڑے کھڑے یوں ہی شاعری کرتے ہیں، باتوں میں شعر کہتے ہیں، اور باقی لوگ تو گونگے ہیں، عجم ہیں، چاہے کسی بھی زبان کی ہو گونگے ہیں، جو واقعی وہ صلاحیت کسی کو نہیں تھی جو عربوں میں تھی زبان کے لحاظ سے، اور جو صلاحیت عربی زبان میں ہے وہ زبان کے لحاظ سے وہ دوسری زبانوں کی صلاحیت نہیں، یعنی واقعی نہیں، اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے واقعی وہ صلاحیت نہیں جو عربی میں صلاحیتیں پائی جاتی ہے ایک زبان کی حیثیت سے۔ اور پھر ان خاندانوں کی بنیاد پر طرح طرح کے، یہ قریش، یہ غیر قریش، یہ فلاں، یہ فلاں، طرح طرح کے معیار قائم ہیں۔ وہ ساری عربیت ابھی ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہم ہزار بہانے ڈھونڈتے ہیں انسانوں کو تمیز کرنے کے لیے،
مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے۔ وہیں پہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے انما خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور جتنے بھی ہم نے گروہ، خاندان، قبیلے، یہ سب ہم نے جو بنائے الگ الگ، جتنے بھی الگ الگ طریقے بنائے، یہ سب کے سب صرف اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، فقط پہچاننے کے لیے۔ یعنی تم اپنا آئیڈینٹی کارڈ بناؤ تو یہ بنا سکتے ہو کہ فلاں ایریے کا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان سے بڑھنے کے لیے۔ یہ نہ کوئی برتری کے لیے ہے، نہ کوئی عظمت کے لیے ہے، نہ حقیر سمجھنے کے لیے ہے، نہ بہتر سمجھنے کے لیے، نہ برتر سمجھنے کے لیے، کسی بھی یہ کوئی معیار نہیں۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر فوراً اس کا ہے کیا معیار، وہ بتا دیا قرآن، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ ویلیوز والا، سب سے زیادہ علم و فضل والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے۔ یہ معیار دیا رسول اللہ، یہ قرآن کا پیغام یا ایھا الناس کہہ کے توجہ کرے، یہ پیغام قرآن کا یا ایھا الناس، تمام انسانوں، اے تمام انسانوں۔ وہ جو یہودیت کے نام پہ سب کو غلام بنانے میں لگے ہوئے، جرمنی کے لوگ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، روس کے لوگ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، فلاں ملک کے لوگ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ہر ایک نے کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھا ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ سے۔ بیماری ہم سمجھیں تو ہمیں لگے کہ یہ قرآن کیا نسخہ پیش کرتا ہے، اور یہ تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے نہیں ہے، ثواب کے لیے، بلکہ انسان کی بیماری کے علاج کے لیے جس میں ہم شکار ہیں۔ اگر ہم ایک خاتون کو شادی کر کے لاتے ہیں، اگر نسل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اسے ہم نہیں سمجھتے کہ بیوی بن کے آئی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو تمہارے نفس سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے زوج کو تمہارے اپنے نفس سے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے اسی کے نفس سے پیدا کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ حقیر ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، عورتیں مرد کو حقیر سمجھتی، مرد عورت، پھر خاندان کے تعلیم کی طرف ہے، یہ چیز بڑھتے بڑھتے طلاق تک پہنچتی ہے، نفقوں تک پہنچتی ہے، گھر میں رہ کے ایک دوسرے سے بیزار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے نسخہ پیش کیا، اس کو ہم نے ثواب کے لیے پڑھا، اس کو بھول کر علاج کے لیے بھی نہیں پڑھا، صرف ثواب کے لیے پڑھا۔ اگر اسے تعویذی کے طور پر پڑھتے لیکن علاج کے لیے پڑھتے کہ ہمارے درمیان ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے، تب بھی شاید کچھ اثر ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ زعفران سے لکھتے ہیں قرآن کی آیتیں ابھول کے پیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر اس کو واقعی اس کو اس عمل کو علاج کے لیے کریں، اچھا بہت اچھا عمل نہیں ہے یہ۔ ایسے لوگ نہیں جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے، بیچارے کسی طرح چلے رہے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے گئی، اب اس کو لوگوں نے بنا دیا۔ مثلاً اگر جو ہے آدھا گرام زعفران سے نسخہ لکھنا ہے تو 10 گرام زعفران لے کے آتا، پھر یہ 9.5 گرام زعفران کھاتا ہے، مہنگا ہے۔ ایک صاحب تو آئے میرے پاس، میں نے 100 گرام زعفران مانگا تھا، 100 گرام زعفران بہت زیادہ ہو گیا اپنے لوگ سے۔ زعفران کا ریٹ جو ہے وہ سونے کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتا ہے، جیسے ڈالر ہوتا ہے ویسے زعفران یہاں پہ نہیں اتنا ہوتا ہے، لیکن ایران میں جو سے زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ ایک دن آج ڈالر ریٹ کیا ہے، آج سونے کا ریٹ کیا ہے، آج زعفران کا ریٹ کیا ہے، روزانہ کے لیے کرتا ہوں یہ ہے۔ تو یہ جو عزیزوں یہ پلانے کے لیے ہے، جو کہ جہالت تھی، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو کم سے کم اللہ سے اس کو پیتے ہی ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی ایک آیت کے ذریعے سے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ بیچارہ بھی سمجھا نہیں ہے لیکن رابطے میں تو آیا، تو بھی ہم اس کو بہت تائید نہیں کرنے جا رہے آپ یہاں یہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن آج پڑھے لکھے دور میں اگر انسان آئے وہ حکیم مومن کے نسخے کے طریقے سے گھول کے نہیں پیے جاتے، قرآن کے ذریعے سے اپنے معاشروں کے علاج کریں۔ یہ گھروں کی حالت جو اتنی حالت خراب ہے ابھی، قرآن کے ذریعے سے علاج کریں۔ کسی فریب کار دھوکہ دینے والے انسان کے پاس نہیں جائے، اس کو ہزاروں روپے دے اور علاج بھی نہیں، بلکہ اور بلند پڑ جائے اور نفرتیں بڑھ جائے۔ وہ بھی صرف مریض تھا، ابھی ایک انسان
انسان مریض تھا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ فلان اس نام کے آدمی نے نون سے اور بے سے اور فے سے اس نے تمہارے پر کیا جادو کیا. وہ ایک مریض تھا، ابھی 2 لوگ ہو گئے، ابھی خاندان میں نفرت بڑھ گئی، ابھی اور مریض کر دیا، ابھی اور مشکل بڑھا. لیکن یہی علاج ہے قرآن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. ان سب کے علاج میں ہے سورہ ناس، سورہ فلق. لیکن یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو انسانوں کے درمیان میں حتی ساتھ میں رہنے والے لوگ ذرا سی بات اپنے آپ کو بہتر اور کمتر سمجھنا شروع کرتے ہیں. کچھ لوگ بہتر سمجھ کے، کچھ لوگ کمتر سمجھ کے مشکل ایجاد کر رہے ہوتے ہیں انسانی سماج میں. حتی ایک گھر کے درمیان میں مشکل ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر قرآن کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنا شروع کریں کہ تم سب کے سب برابر ہو، جس کے اندر جب کچھ فضیلت پیدا ہوتی ہے جو اتنا بہتر ہوتا ہے. فضیلت نہیں کیا، یعنی جس کے اندر ایثار و قربانی زیادہ ہوگی، جس کے اندر محبت زیادہ ہوگی، جو دوسروں کا زیادہ خیال کر سکے گا، جو دوسروں کی زیادہ فکر کر سکے گا، جو دوسروں کے درد کے لیے اپنا درد نہیں سمجھے گا، جو خود پر دوسروں کو پریفر کر سکے گا. یہ فضیلتیں ہیں، اور فضیلتیں تقویٰ پیدا کرتی ہیں، اور تقویٰ ہے تو وہ برتر ہے. اور اگر کوئی تقویٰ کے ذریعے سے برتر ہوتا ہے تو اسے ہر انسان برتر ماننے کو تیار بھی ہے. باقی ساری جھوٹی فضیلتیں جتنا بھی کر لیں وہاں ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر سلمان تقویٰ کے ذریعے سے برتر ہو گئے تو آج 1400 سال بعد ہم ماننے کو تیار ہیں کہ سلمان ہماری جانب پر ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ تقویٰ کے ذریعے سے برتر، اسی پرانی نسخے کے ذریعے سے برتر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. برتر تھے، رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ موجود تھے، ان سے بھی برتر تھے. گھرانے کے سب لوگ نہیں، رسول اللہ کے گھرانے میں جو برتر لوگ تھے وہ اسی پرانی معیار میں برتر تھے. اگر رسول اللہ کے گھرانے میں کوئی کل ایمان ہے تو رسول اللہ کے داماد ہونے کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے ٹھکیدار بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ سے لے کر جو اپنی فضیلتیں حاصل کی ہیں اور انہی فضیلتوں سے جو اپنی ذات تشکیل دی، اس کی بنیاد پر برتر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی بنیاد پر حمزہ بدتر ہے، سلمان برتر ہے. معاف کیجیے گا، حمزہ کہہ رہے ہیں، ابو لہب. حمزہ بہتر ہے، حمزہ بھی ایک چچا ہے، ابو لہب بھی ایک چچا ہے. حمزہ اپنی فضیلتوں کی بنیاد پر عظیم ہے، سید الشہداء ہے، برتر ہے، با فضیلت ہے، شہید ہو گئے تو بڑا مقام ہے. اور وہی ابو لہب ہے، وہ بھی چچا ہے لیکن بدترین ہے. کس بنیاد پر؟ خاندان تو ایک ہے، خون تو ایک ہے، نسل تو ایک ہے. کس چیز میں ان کو بدل؟ ان اکرمکم عند اللہ. اور یہ فقط قرآن نے آ کر پڑھایا نہیں، رسول اللہ نے آ کر درس نہیں دیا، رسول اللہ نے ممبر پہ بیٹھ کے درس نہیں دیا. 3-4 سال پہلے پریکٹس پہ بات آ سکی تھی، شاید بعض برادران نے اس کی کلپ بھی بنائی ہے. میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا. یہ اہم مسئلہ یہ ہے، یہی گفتگو کا خلاصہ ہے. عملی طور پر رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا. یعنی یہ نہیں کہ کبھی کبھی کر دیا کہ تاکہ لوگ دیکھیں. توجہ کریں، رسول اللہ کے سامنے بدو سے بدو، جاہل سے جاہل انسان آتا تھا، لیکن رسول اللہ ایک انسان کے اعتبار سے وہی نگاہ احترام اس پر کرتے تھے جو ہر انسان. خود سلمان ہی کہ رسول اللہ کے پیروں میں جھک رہے ہیں، رسول اللہ پکڑ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کلچر میں ایک بڑے لوگوں کے سامنے جھکا جاتا ہے پیروں پر. یعنی تمہارے کلچر میں ہے لیکن قرآن کے کلچر میں ہے، اسلام کے کلچر میں یہ نہیں. یہ بات کو بہت اچھا لگتا ہے جھکتے ہوئے بالکل پیروں پر سجدہ کرتے ہوئے. ہمارے کلچر میں ہے. ہاں، احترام اچھی چیز ہے، احترام اچھا ہے، لیکن ایک انسان سے ایک انسان کا اتنا ہی احترام کرایا گیا ہے کہ جو بیلنس میں ہو، نہ حد سے زیادہ ہو جائے نہ حد سے کم ہو. جہاں بیلنس ٹوٹتا ہے وہاں معاملہ خراب ہے. امیر المومنین کا جملہ ہمیشہ یاد رکھے گی، لا تر الجاہل الا مفرطا و مفرطا. جاہل کو، جاہل معنی احمق، جاہل کے 2 معنی آئیں گے. جاہل کے ایک معنی احمق، ایک معنی ہے غیر پڑھا لکھا. جب جاہل عالم کے مقابلے میں آئے اس کے معنی پڑھا لکھا، یعنی جو پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن جب جاہل عاقل کے مقابلے میں آئے اس کے معنی ہوتے ہیں احمق. جیسے کتاب العقل والجہل، ہماری پوری کتاب ہے، چیپٹر ہے اس کافی کا،
تو اب کتاب العقل والجہل کا معنی یہ نہیں عقل اور جہالت کی کتاب، اس کے مطلب عقل اور حماقت جو عقل کے مقابل میں ہے. یہاں لا تر الجاہل الا کفرۃ و کفر، احمق کو نہیں دیکھو گے مگر دو حالتوں میں ہوگا، یا حد سے آگے بڑھ گیا ہوگا یا حد سے پیچھے ہوگا، کبھی وہ بیلنس حالت میں نہیں ہوگا. یہ احمق ہر جگہ، گھر میں ہوگا تب بھی وہ بیلنس حالت میں نہیں ہوگا. وہ کمانے میں لگے گا تو کماتے جائے گا، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ رشتے کا خیال. وہ گھر میں آ کے گھس جائے گا تو باہر ہی نہیں نکلے گا، نہ کمانا ہے نہ کچھ کام کرنا ہے. وہ جہاں بھی رہے گا ہمیشہ بیلنس ٹوٹا ہوگا. وہ دین میں آئے گا تو دین میں بھی یہی کام کرے گا، عبادت کرنے لگے گا تو عبادت میں لگ جائے گا، باقی ساری چیزیں چھوڑ کر بیلنس خراب کر رہے ہیں. یہ اتنے لوگ بیلنس خراب کر رہے ہیں، چاہے ممبر پہ آ کے بیلنس خراب کر رہے ہیں، پوری قوم کو حماقت میں ڈالے گا، حماقت میں ڈال کیا. اگر اعتدال نہیں ہے، اگر توازن نہیں ہے، اگر تعادل نہیں ہے، اگر تناسب نہیں ہے ہر چیز کے درمیان میں، اسلام کو حسن ہی یہی ہر چیز کو اس نے بالکل بیلنس کر رکھا ہے. اس نیت سے ایک مرتبہ اسلام کا مطالعہ کر، اسلام نے کتنا ہر چیز بیلنس کر رکھی ہے. ہر عمل ذرا چھوٹا سے چھوٹا عمل بیلنس نہیں ٹوٹنے دیا گیا. ہم اگر بیلنس آ توڑتے ہیں، ہم بندگی نہیں کرنے پہ آتے ہیں تو پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں، معبود کا ایک سجدہ نہیں کرتے. اور جو بندگی کرنے پہ آتے ہیں جو سب سے زیادہ سجدہ کرتا تھا اسی کو خدا مان بیٹھتے ہیں. یہ ہے قوم کا حماقت کی حالت، یہ ہے یہ تناسب کا قوم ہے، یہ قوم کی حماقت. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ احمق کو اس کے سوا دیکھو گے. اب اگر زیادہ لوگ ہی کرنے لگے سمجھ لیں قوم زیادہ احمق ہو گئی. اگر اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یعنی حماقت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. ابھی حالت یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. بچائیں قوموں کو حماقت سے بچائیں. اس ممبر کا ایک کام یہ ہے کہ قوموں کو حماقت سے بچائیں. احمق نہیں بننے دیں قوم، اور احمق نہ بننے کے لیے لازم ان کے تناسب کو برقرار رکھیں. اعتدال باقی ہے، ہر چیز میں اعتدال باقی ہے، ہر رشتے میں اعتدال باقی ہے، ہر عمل میں اعتدال باقی ہے. عبادت جیسی عظیم ترین چیز کا نہیں، اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا، بس اس سے آگے نہیں ہوتا. تناسب نہیں توڑنا. نماز پڑھ چکے جاؤ باہر نہیں جاؤ، باہر نہیں. جمعے کے دن پھر بھی باہر بیٹھ کے دعائیں نہ پڑھ جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نکل جاؤ. نماز ختم ہو گئی جاؤ ختم کرو. بس ہمارے یہاں روایتیں اہل سنت کی تاکید کی ہے، ہمارے روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں. بعض اوقات میں کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی اگر یوں ہی پڑھنا چاہو مستحب نماز چاہے چلو آج نماز پڑھے چند جگہ تو نہیں، بس یہ وقت نہیں پڑھنے بھاؤ ایسے نکلو. 4-5 وقت ایسے بیان کیے گئے ہیں، نہیں ہے، مکروہ ہے، نہیں پڑھے. اگر کسی کو واجب چھوٹا وہ واجب پڑھے، کسی کی نماز دیر ہو رہی وہ پڑھے، کسی کوئی بھی واجب قضا ہے وہ پڑھے، وہ ٹھیک ہے. لیکن یوں ہی کہہ رہے ہیں چلو آپ چل کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں نکلو. کیوں نماز پڑھتے ہو؟ یہ ٹائم نہیں ہے، جب وقت ہوگا تو آگے پڑھنا. یہ سارا توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ توڑ دیتے ہیں، یہ توڑ دیتے ہیں. اور سماجی اعتبار سے توازن کتنا ٹوٹا ہوا ہے اس کا نمونہ بھی دیکھ رہے ہیں. انسان کو جب بنانے پہ آتے ہیں تو کہاں سے کیا بنا جاتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو کس حالت میں لا کے ڈالتے ہیں، کس مشکل میں لا کے ڈالتے ہیں. رسول اللہ نے کیا کیا؟ میں وہ تھوڑا سا نمونہ پیش کر دوں، بات تو لانے نہ ہونے پائے. رسول اللہ نے آ کر عملی طور پر پیش کیا. اگر آپ کو یاد ہو بہت سارے نمونے رسول اللہ کے، بہت سارے نمونے ہیں. رسول اللہ کی نگاہ جو پڑتی تھی، کس احترام سے انسانوں کو دیکھتے تھے. ابھی آپ دیکھیں تھوڑا سا بڑے لوگ ہیں، وہ کوئی سلام کرتا ہے، ابھی تھوڑا کم ہونا چاہیے لیکن بات وہ نہیں کمپیریزن. خاندان کے لوگ وہ مڑ کر دیکھتے نہیں، بس جواب بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ معمولی آدمی فقیر ہے، ہماری رعایا رہ چکا ہے، تو بس سر تھوڑا سا ہلا دیا. یعنی اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کو جواب دے. سب کے پاس سر ہلانے لائق، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ دیکھ لیا
موڑنا نہیں چاہتے. رسول اللہ اتنا زیادہ احترام کرتے. کوئی انسان آ کے رسول اللہ سے بات کرتا تھا تو رسول اللہ پورا رخ اپنا موڑتے تھے. کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے نہیں سنتے تھے, یوں نہیں کرتے تھے ادھر بات کرنا اور ایسے بات سنتے, پورا رخ موڑتے تھے اس کی طرف پورے احترام کے ساتھ. رسول اللہ کی سیرت ایک اشرا پورا پڑھا گیا تھا 8 سال پہلے. تو اب کچھ چیزیں بیان کیجیے, زیادہ نہیں. دام ابھی محروم ہے رسول اللہ کی سیرت سے. یہ بھی ایک بیلنس ٹوٹا ہوا ہے کہ رسول اللہ جو ائمہ کے امام تھے, ہم کتنا رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہماری ممبروں پر, رسول اللہ کے ممبر پر رسول اللہ کا کتنا ذکر ہوتا ہے. یہ وہی حماقت ہے جس کے شکار ہے. یہ بیلنس ٹوٹا ہوا ہے شدید. رسول اللہ نے کیا کیا؟ لوگ فکر میں تھے کہ اذان نہیں آئی تھی ابھی تک. مدینے میں آ گئے تھے, مسجد بن چکی تھی اور مسجد مکے میں اذان وغیرہ نہیں ہوتی. اکٹھا ہو کے پڑھ لیتے تھے. بیچارے غریب لوگ چھت چھت پہ پڑھنی پڑتی تھی. رسول اللہ نے چلو پھر بھی جا کے پڑھ لیتے تھے مسجد حرام میں نماز کے لیے. لوگ آگے پریشان کرتے تھے. کبھی اونٹ کی پوری آنکھ اٹھا کے اوجڑی کیا کہتے ہیں اس کو لا کے رسول اللہ کو پڑھ ڈالتے تھے. لیکن پھر بھی رسول اللہ ایک بڑے خاندان سے تھے تو لوگ کبھی حمزہ سے ڈرتے تھے, کبھی خاندان سے ڈرتے تھے. تھے ہی خاندان پرس لوگ تھے نا, خوف تھا خاندان. لیکن اور باقی جو غریب لوگ تھے ان کو ہمت ہی نہیں تھی, یعنی پڑھنے نہیں دیتے, جرأت نہیں کر سکتے تھے. ابو ذر نے آ کے صرف کلمہ بلند کیا تو اتنا مارا کہ رسول اللہ کو جناب ابو ذر کو زمین پر ڈھیر کر دیا, بچ گئے بس. تو لوگ پڑھتے تھے تو اذان نہیں ہوتی تھی. یوں نہیں تھی کوئی مسجد بنی ہوئی تھی اور کوئی یہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے. کبھی کبھی گھر میں اکٹھا ہوتے تھے. وہ ابھی جو صفا جہاں پر ہے, صفا کے پیچھے ایک گھر تھا ایک صحابی کا, وہاں پہ رسول اللہ کچھ صحابی اکٹھا ہوتے تھے, وہاں پڑھتے تھے. لیکن نہیں تھی. مدینے میں جب مسجد بنی, پوری حکومت قائم ہوئی اور ایک عظیم عمل انجام پایا. رسول اللہ نے ہجرت ہی اس لیے کی تاکہ آگے اسلامی نظام کی بنیاد رکھی جائے, اسلامی حکومت کا نمونہ پیش کیا جائے. تو مسجد قائم کی گئی. مسجدیں بلائے کیسے جائے؟ تو لوگ اس فکر میں تھے کیسے بلائے جائے, گھنٹے بجائے جائیں, لاپور بجایا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, کیا کیا جائے. طریقے تھے, ڈھول بجایا جائے, باجا بجایا جائے. یہ طریقے تھے, دوسری قوموں کے سارے طریقے تھے. اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا آسان لوگوں کو بلانے کے لیے. اتنا حسین انداز, اتنا خوبصورت انداز. قرآن کہتا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بہتر کوئی بات ہوئی نہیں سکتی کہ انسان اللہ کی طرف دعوت. اس سے زیادہ حسین کوئی دعوت ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ کوئی حسین زبان سے نکلنے والا کلمہ ہے ہی نہیں. ومن احسن قولا, اللہ کی طرف دعوت ہے. وہ اللہ کی طرف کیسے دعوت دیا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے میں ڈھول بجانے کی ضرورت ہے, باجا بجانے کی ضرورت ہے, ناپور بجانے کی ضرورت ہے, سیٹی بجانے کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. آؤ اللہ کی طرف دعوت اللہ اکبر کی سطح میں ان کے اتنے حسین انداز سے پکار رہا. اللہ اکبر. ابھی اس کے حسن کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. ان کلمات کو ہمارے سامنے کھولا نہیں گیا ہے, جانتے نہیں. حی علی الصلاح کہنا یعنی کیا, حی علی الفلاح کہنا یعنی کیا, وہ کس کو بلایا جائے. اب ہمارے یہاں تو مؤذن ہوتے ہیں بیچارے, تنخواہ پہ ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں تو مؤذن ہے. اور تنخواہ پہ جتنی تنخواہ ہوتی ہے اسی اعتبار سے انسان کا اسٹیٹس ہوتا ہے. اگر کسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو اس کا اسٹیٹس بڑا ہے, کسی کی تنخواہ بیچارے 5,000 ہے. تو انسانوں کو معیار تو نہیں قائم کیا نا. ہم ابھی ہم اسلامی کلچر میں آئے ہی نہیں. ابھی ہم ہندی کلچر میں جکڑے ہوئے ہیں پوری طرح سے, مسجدوں کے اندر آ ہی نہیں پائے. وہ تو نماز کے ایک حسن ہے جو تھوڑا سا توڑ دیتا ہے. شاید لوگوں نے چاہا لیکن ابھی تک اتنا نہیں توڑتا ہے. بعض لوگ کبھی کرتے ہیں, نماز کی جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں بھی سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے. کون آگے کھڑا ہے, کون پیچھے کھڑا ہے, کون بڑا سے بڑا سردار کس غلام کے قدموں کے قریب جو ہے سجدہ کر رہا ہے, اس کے پیچھے نماز میں آگے سب توڑ جائے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود آیاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ. نماز نے سب توڑا ہے. نماز نے عملی طور پر آگے توڑا ہے. نہیں تم سب برابر ہو, ایک صف میں کھڑے ہو. حق نہیں ہے اگر ایک بچہ جس کے ذریعے سے اتصال ہو جائے, اگر آگے صف میں کھڑا ہو گیا ہے, پہلی صف میں تھوڑا خیال کرنا ہے تاکہ اتصال رہے. تو ایک بڑے انسان, ایک فاضل, ایک فقیہ, ایک مرجع کو یہ حق نہیں ہوا کہ تم پیچھے ہٹو میں یہاں نماز پڑھو. اگر وہ آگے یہ کام کر گئے اس کی نماز باطل ہوگی.
یہ جو کبھی بعض بزرگ کرتے ہیں ڈانٹ کے بچوں کو بھگاتے ہیں مسجدوں سے، یہ نہیں کرے، خدا کے لیے کام نہیں کرے. انہیں آنے دیں، مسجدوں سے انس پیدا کرنے دیں، مسجدوں سے مانوس ہونے دیں. ٹھیک ہے بچے ہیں تھوڑا دوڑیں گے، تھوڑا چیخیں گے، تھوڑا چلائیں گے. آپ اپنی نماز کو اتنا مضبوط کریں کہ بچوں کو چیخنا آپ کی نماز کو نہ خراب کرے. بچے تو آپ کی طرح سے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ 5-6 سال کا بچہ جس سنجیدگی سے بیٹھا رہے گا اور آپ جو دعا پڑھ رہے ہیں نہ اسے کھیلنے دے، ڈلنے دے، آنے دے، جانے دے. یہ حرج نہیں ہے کوئی، تو مانوس ہونے دے. تھوڑا اپنے تحمل کو بڑھائے گا اس کو اللہ کے گھر میں آ کر. تو کہا کیسے بلایا جائے؟ اذان دی جائے. اذان کون دے؟ رسول اللہ نے معیار قائم کر دیے. رسول اللہ نے باطل معیاروں کو توڑ دیا تھا، وہ سب ختم ہو گیا تھا. سب کی آرزو تھی کہ میں اذان دوں، میں بلاؤں اللہ کی طرف، میں دعوت دوں لوگوں کو، میری دعوت پر لوگ آئے اور اللہ کا کلام میں نماز پڑھے. رسول اللہ کی نگاہ بلال پر تھی کہ بلال آقا، وہ بلال سے زیادہ باتقوا کوئی نہیں تھا. اتفاق سے رسول اللہ نے امیر المومنین سے کہا کہ بلال کو بلاؤ. امیر المومنین سے بہتر کون تھا اذان دینے کے لیے؟ سبحان اللہ. لیکن اگر امیر المومنین اذان دیتا تو ایک بڑی خاندان کا بڑا انسان اذان دے رہا ہوتا. تو اور جگہوں پہ اور جگہوں پہ امیر المومنین کو بھیجے. جنگ میں ہاں جنگ امیر المومنین جائے، پیغام سنانے کا امیر المومنین جائے، تبلیغ کرنے کے امیر المومنین جائے، یا اذان دینے کے لیے. تو اذان آخر رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین ہے، اذان دیتے. بہت سارے لوگ آرزو تھی، طلب تھی، بات تک کی طلب باقی نہیں، بار بار آ کے رسول اللہ کو مجبور کرتے رہے کہ کیا کر رہے ہیں، کیسی اذان ہو رہی ہے، کلمہ اچھا نہیں ہے، کلام اچھا نہیں ہے، فصاحت نہیں ہے، زبان موٹی ہے، کلمات ادا نہیں ہوتے، کیا کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے، حیا نہیں کہہ پا رہے ہیں، حیا کہہ رہے ہیں، شین نہیں کہہ پا رہے ہیں، سین کہہ رہے ہیں. اب ہٹائیں گے کب تک دیتے رہیں گے. لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، اذان بلال ہی کو دینا ہے. کوئی رسول اللہ کی ضد تھی معاذ اللہ؟ رسول اللہ کی ضد نہیں تھی عزیزوں. رسول اللہ صرف یہ کرنا چاہتے تھے کہ ہزاروں سال کے بت کو، وہ جو پتھروں کے بت رکھے ہوئے تھے مکے میں، وہ 10 20 100 50 سال کے بت تھے، لیکن یہ کئی ہزار سال کا بت تھا جو انسانوں کے دلوں میں تھے. ہم بڑے لوگ ہیں، ہم خاص. یہ بت ایک تقریر سے نہیں ٹوٹتا، یہ بت ایک حدیث سے نہیں ٹوٹے گا، یہ بت ایک مرتبہ کہنے سے نہیں ٹوٹے گا. لہذا رسول اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ روزانہ 5 مرتبہ جب بھی بلال کی آواز سن کر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہو، اس بت کو کچلتے ہوئے آ رہا ہو کہ ہم کسی بھی خاندان سے ہو لیکن بلال اذان دے دیں. اذان بلال. اس سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں، بت کو توڑتے ہوئے. یہ بت ٹوٹے. تو اگر ہم ابھی اذان سنیں کسی بھی مؤذن کی، لیکن وہاں پر بلال کی آواز مجھے ہمارے کام ہو. اگر بلال کی آواز ہم آج کے دور میں سن سکتے ہیں تو ہم اپنے بتوں کو یہ توڑ سکتے ہیں، کم سے کم اپنے گھر کی حد تک، کم سے کم اپنے آس پاس کے لوگوں کی حد تک. بہت سارے لوگ اس لیے حق کا مذہب قبول نہیں کر پاتے، کہتے ہیں ہم قبول کر لیں، شادی ہم سے کون کریں گے کیونکہ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں ادھر. بہت سارے لوگ میں خود آشنا، ہم اپنے بت توڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو وہ اگر حق کی طرف نہیں آ پا رہا ہے اس کا مجرم ہم ہیں. جن کو لوگوں کو حق کی طرف بلانا چاہیے تھا وہ اپنے عمل سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو نہیں آنے دیتے، واللہ نہیں آنے دیتے. ہمارے ملک میں بھی بری حالت، پاکستان میں جائے اور بھی زیادہ شدید بری حالت. ایک سید بیٹی، ایک سید لڑکی کی غیر سید شادیوں کی جان لینے کو تیار ہو جاتے. ایسے لوگ جن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جو کیا تم نے. جبکہ سب سے بڑی سید زادیاں جو تھی ڈائریکٹ ائمہ کی اولاد، ان کی شادیاں غیر سیدوں ہوتی ہیں. جہاں یہ بیماری زیادہ ہے وہیں پہ زیادہ اس کا. آپ ایران میں جائیں، عراق میں جائیں، سیریا میں جائیں، لبنان میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کوئی کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے، سید غیر سید کے ساتھ، غیر سید سید کے ساتھ. یہ اصل میں ہوگی کوئی بات ہی نہیں. ہاں
رسول اللہ کے احترام میں غیر سادات سید کا احترام کرتے ہیں، لیکن سید کا احترام غیر سادات کرتے ہیں۔ سید یہ نہیں چاہتا کہ میرا احترام کرو کیونکہ میں سید ہوں، یہاں سے بیماری پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہے، وہ جو غیر سید ہے وہ احترام کرے رسول اللہ کے احترام، خاندان رسول اللہ، لیکن وہ احترام اس لیے میرے شیخ مطہری کی قول مطابق اس لیے بھی احترام کرے تاکہ اسے بار بار احساس دلائے کہ تم رسول اللہ کی نسل سے ہو تو تمہیں زیادہ دین کا خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ سے۔ اور یہ بات میں کبھی پیش کر چکا ہوں معاشرے میں، یہ بالکل مثال دی ہے کہ جیسے علماء کا رسول اللہ کی قول تھے، علماء کے اپنا احترام کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اس لیے احترام نہیں کر رہے علماء خوش ہو کر ہاتھ چھما جا رہا ہے، مجھے لوگ بہت محبوب رکھتے ہیں، اس لیے نہیں احترام کرایا جا رہا ہے، بلکہ علماء کا احترام اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ انہیں بار بار احساس ہو کہ تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے لوگوں کو نجات دینے کی۔ اس احترام سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، ویسے سادات کا احترام کرو تاکہ ان کو بار بار احساس ہو، وہ کہیں کہ دین اگر پامال ہو رہا ہو، دین کا بیلنس ٹوٹ رہا ہو تو دین کے بچانے کی ذمہ داری زیادہ ہماری ہے رسول اللہ کی نسل سے۔ جیسے امام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں ایسی یزیدیت کی عالم میں دین کو بچاؤں۔ بس میرے تمام کی گفتگو عزیزوں، یہ فقط خطابت و تقریر نہ سمجھے اس کو، یہ درد ہے بشریت کا کہ اس کا علاج موجود ہے، اس کا عملی نسخہ بھی موجود ہے رسول اللہ کے عمل میں، تمام ائمہ کے عمل میں۔ جب امام رضا علیہ السلام آ کے بیٹھ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، پڑھنے صلوات پڑھنے دعا کیجیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اتنے سارے باغات کے مالک، آپ بلی ہے کہ آئندہ کے بادشاہ بننے والا، آپ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ یہاں غلام اور آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں، انسان فرق ہے تو فضیلتوں کا ہے، اور جب فضیلتوں کا فرق ہوتا ہے تو اگر جہاں پر اپنی فضیلت نہیں ظاہر کرتا کہ میں آقا ہوں تو بلکہ وہ فضیلتیں خود بخود ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ کمالات کی فضیلت ہے، وہ امامت کی فضیلت ہے، وہ شرافت کی فضیلت ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کس طرح فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے، کہیں خواب پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، اور عاشور کے دن مقتل میں آپ لوگ ایک غلام کا نام سنتے لیکن ایک تو شہداء کی تعداد اٹھا کے دیکھیں، دسیوں غلام ہیں، اور سنتے بھی اسی لیے ہیں کہ اصل ان کو غلام کی حیثیت سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو جو نے خود ہی آگے کہہ دیا لہذا تاریخ میں آگے آئے گا۔ اہل بیت کے پاس کوئی آ گیا تو سب انسان کی حیثیت سے، اور کربلا میں جو آئے وہ سب تقویٰ کی بلند منزلوں پر ہیں، لہذا یہاں کوئی فرق نہیں۔ یہاں بھی اگر فرق ہے، عباس اس لیے عظیم نہیں ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے گھرانے کے ہیں، خاندان بنی ہاشم کے، اس لیے عظیم ہے کہ فضیلتوں میں سب سے زیادہ بلند ہے، تقویٰ میں بلند ہے، علم میں بلند ہے، صلابت ایمان میں بلند ہے، فضیلتیں بلند کرتے ہیں، حبیب کو فضیلتیں بلند کرتے ہیں، ان میں بھی اگر کہیں فرق ہے وہ اپنی فضیلتوں کی بنیاد پر ہے، اور یہ انسان ہے۔ میں تمام کی گفتگو اگر تھوڑا دیر ہوئی معاف کیجیے گا، یہ خاتون کے سارے ثواب سے مجلس ہے، خدا رحمت کرے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ بھی نزدیک آ رہی ہے، تو ہم انہی کلمات سے اپنی گفتگو کو تمام کریں مثال کے طور پر کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو قربانی تھی وہ قربانی بھی صرف اسی لیے تھی کہ جناب زہرا نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے بعد کہیں پھر نہ پلٹا دیا جائے، وہ پلٹایا گیا۔ اب وقت نہیں میں آپ کے سامنے نمونہ بھی پیش کروں، میں پیش کر دوں، پلٹایا گیا، کوئی رسول اللہ نے سب کو برابر کر دیا، بطلا کے حتیٰ وظیفہ دینے میں بڑا فرق کیا گیا، رسول اللہ کی بیویوں میں فرق کیا گیا کہ فلاں بیوی قریش ہے، فلاں غیر قریش ہے، فلاں عرب ہے، فلاں غیر عرب ہے، حتیٰ وظیفہ دینے میں، بیت المال کا پیسہ دینے میں خلافت ہی کے زمانے میں فرق کیا گیا۔ صرف رسول اللہ کے گزرے ہوئے چند سال گزرے تھے، 4-5 سال ہی گزرے تھے، کسی درمیان میں فرق کر دیا گیا، حتیٰ رسول اللہ کی بیویوں میں فرق کیا گیا۔ رسول اللہ کی بیویوں میں فضیلت کے لحاظ سے فرق نہیں کیا گیا، رسول اللہ کی بیویوں میں تقویٰ کے لحاظ سے فرق نہیں کیا گیا کہ وہ تقویٰ
تقویٰ کے لحاظ سے فرق کیا تھا، ہم مالی چیزیں فرق نہیں کرتے. رسول اللہ کی بیویوں کے درمیان میں خاندان اور قریش و عرب و عجم کے لحاظ سے فرق کیا گیا ان کو وظیفہ دینے میں. پھر پورے امت مسلمہ میں فرق کر دیا گیا. یہی چیز جو بعد میں مسلمانوں نے دیکھا اور جس فرق کی بنیاد پر مسلمان پوری امت سے جمع ہو کے آئے حملہ کرنے کے لیے، وہی چیز جناب زہرا پہلے ہی دن سے دیکھ رہی. امت نہیں دیکھ پا رہی تھی، جناب زہرا دیکھ رہی. یہ فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعد کے چیزوں کو بالکل کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں آنے والا. ابھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، شاید انسان محسوس نہیں کر رہے، وہ چھوڑ دے. ابھی اسی قوم میں بہت ساری تبدیلیاں آنے والوں کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو دور تک نگاہیں رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے 5 سال بعد کیا ہونے والا ہے، 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے. ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں. وہ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا پاگل ہو گئے، کیوں بول رہے ہوتے ہیں. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا پڑی ہوئی، سب لوگ تو نارمل پڑھ رہے ہیں، سب لوگ نارمل کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن جو بات کے مسائل کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کو بھی آگے کہتے ہیں رسول اللہ مجنون ہے، رسول اللہ دیوانے ہیں، رسول اللہ صحیح کلمات استعمال قرآن نہیں استعمال کیا. جناب زہرا کو بھی آپ یہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیوں کہے نہیں اتنا زیادہ ہے، کیوں اتنا گریا، کیوں اتنا رونا. سب تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے، لیکن وہ سب نہیں دیکھ پا رہے جو جناب زہرا دیکھ رہے. بڑے اچھے اصحاب موجود تھے، وہ بھی نہیں دیکھ پا رہے. عبداللہ ابن مسعود جیسے مفسر قرآن بھی دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، نہیں دیکھ پا رہے. چاہتے تھے، جانتے تھے یعنی حق پڑے، لیکن نہیں دیکھ پا رہے تھے. نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ نظام کے بدلنے سے کتنا فرق آ جائے گا چند سالوں میں. حکومت کے تبدیل ہونے والے سے چند سالوں میں کتنا بڑا فرق آ جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اسی زمانے میں. وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، جناب زہرا ہی دیکھ رہے. جناب زہرا اس کو پلٹانے کے لیے کم سے کم اس کی حالت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے لیکن اپنی جان کی قربانی اور اپنے بچے کی قربانی دینا گوارا کر لی، تاکہ رسول اللہ کے دین کی اصلی شکل باقی تو رہ جائے. جب کوئی ڈھونڈنا چاہے اسے مل جائے، ورنہ ختم ہو جائے. اگر جناب زہرا کی قربانی نہ ہوتی تو اصلی شکل رسول اللہ کے دین کی ختم ہو چکی ہے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. جیسے آپ جناب عیسیٰ کا دین ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. آج جناب موسیٰ کی اصلی دین ڈھونڈنا چاہیں جا کے اسی قوم میں تو کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. لیکن جناب زہرا کی قربانیوں کا اثر ہے. اگر کوئی آگے حقیقی اسلام آئے ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈنے سے مل سکتا ہے، موجود ہے. ہم بھی ڈھونڈنا چاہیں ہمیں مل جائے. اگر یہ سمجھیں کہ اگر حقیقی اسلام پر ہم نہیں پہلے تو سمجھے تب. اسی لیے بھی عظیم قربانی بھی جناب زہرا صاحب ہوتا ہے. اپنی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی. فقط قربانی دینا پھر بھی آسان تھا، لیکن جو جناب زہرا اپنے گھر میں دیکھ رہے تھے میرے رسول اللہ کے بعد علی بن ابی طالب کتنا تنہا ہو گئے، امیر المومنین کس قدر تنہا ہو گئے ہیں. جناب زہرا کو اپنی قربانی دینا آسان تھا، لیکن علی بن ابی طالب کو اس حالت میں تنہا چھوڑ کے جانا یہ زیادہ مشکل تھا. لیکن جناب زہرا یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئی تاکہ رسول اللہ کے دین کی حقیقی شکل اور محفوظ کر دیا. محفوظ کر کے جب 50 سال بعد پھر اس کو خطرہ آیا، پھر سفر طے ہوا تو جناب زہرا کی ثانی زہرا شہزادی زینب نے آ کر وہی ماں کا کردار ادا. ایک مرتبہ ماں نکلی تھی گھر سے باہر اور مسجد نبوی تک آئی تھی اور اگر خطبہ دیا تھا. تصور کرنا انسان کے لیے مشکل ہے کہ ایک خاتون آ کر مسجد میں خطبہ دے رہی. آج بھی مشکل ہے. پورے بڑے مجمع میں مسجد میں آئے خاتون آ کر 20ویں صدی میں خطبہ دے، سخت ہے یہ مسئلہ. لیکن جناب زہرا نے یہ عمل انجام دیا تاکہ مسجد میں تمام امت مسلمہ کے درمیان میں بیوی نے خطبہ دیا. خطبہ آج تک محفوظ ہے. لیکن بہرحال فرق اتنا تھا کہ جناب زہرا خطبہ دے رہی تھی تو سر سے پیر تک چادر بچھے بیویوں میں جھڑکوں پہ تھی، پردے کے پیچھے تھی. اے اللہ ثانی زہرا کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی. جب بازار میں داخل ہوئی ہے تو جب نامحرم نگاہیں اٹھنے لگیں اور تماشا دیکھنے لگے، اسیروں کا تماشا، تو جناب ام کلثوم نے پہلے یہ فریاد بلند کی، غضوا ابصارکم یا اہل الکوفہ،
اے کوفے کے لوگوں اپنی آنکھیں تو بند کر لو. اما تستحیون ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواصل. کیا تمہیں شرم نہیں آتی, کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم آنکھیں کھول کھول کے رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے. لیکن اس عالم میں جب کردار ادا کرنے کی باری آئے تو علی کی بیٹی ثانیہ زہرا کے خون اور زہرا کے دودھ پیے ہوئے بیٹی, زہرا کے خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا, امیر المومنین کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا, وہ ثانیہ زہرا اسے اونٹ کی بلندی سے آواز بلند کرتی ہے, ساکت ہو جاؤ, اس کو سب خاموش ہو جاؤ. حتی روایت میں ہے کہ گھوڑوں کی جھنجھناہٹ, ان کی زنجیروں کی آوازوں بھی خاموش ہو گئی. اور اب جناب زہرا ثانیہ زہرا نے خطبہ دینا شروع کیا. ایک وقت ماں نے خطبہ دے کر دین بچایا تھا, لیکن مدینے کی مسجد میں ایک وقت بیٹی نے خطبہ دے کر دین کو بچایا, لیکن کوفے کے بازار میں یہ خطبہ جاری تھا. آخر میں امام صاحب نے آواز دی, اے میرے بڈی اماں, اب بس آپ خاموش ہو جائے, آپ نے حق ادا کر دیا, آپ عالم غیر مولما ہیں, آپ فاہم غیر مفہمہ ہیں. یہ امام کی زبانی کلمات تو نکل رہے تھے, لیکن کوئی شہید سجاد کے دل سے جا کے مجھے کس عالم میں ایک 23 سال کا جوان کس عالم میں دیکھ رہا تھا کہ میری بڈی نامحرموں کے مجمع میں اس طرح کھڑی ہوئی ہے اور اسے مجبوراً خطبہ دینا پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حق محمد آخر سے گزارش ہے آخر میں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر باقی بیگم مرحومہ میں سید ظفر حسین مرحوم الحمدللہ